جی دوسرا سوال شیخ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا کب ناجائز اور شرک ہے اور کب نہیں، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامد و مصلی و بعد۔ جو کچھ انسان کو مانگنا ہو وہ اللہ جل شانہ سے مانگے، اور یقین اس کا اللہ جل شانہ کی ذات پر ہو کہ وہی ہر سوال کا انہی کے پاس جواب ہے، وہی ہر مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ داتا وہی ہے اور دیتا وہی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی داتا ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے کوئی چیز بظاہر لگتا ہے کہ اس سے مانگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ جب توفیق دیتے ہیں تبھی انسان کسی انسان سے سوال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دینے والے کو بھی توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر دے تو اس کو اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ شرک کب ہو جاتا ہے غیر اللہ سے مانگنا؟ غیر اللہ سے مانگنا اس امید کے ساتھ کہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، دے گا تو یہ کام ہوگا، نہیں دے گا تو میرا یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ جل شانہ کو اس نے یاد ہی نہیں رکھا کہ خود جو دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ ہم سے زیادہ محتاج ہے۔ تو ایک تو اللہ جل شانہ کی کسی بھی معاملے میں اس کی مشیت کو، اس کے ارادے کو، اللہ جل شانہ کی چاہت کو ہم ذہن میں بالکل نہ رکھیں اور سمجھیں کہ یہ دنیا ہماری ضرورت پوری کر دے گی، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غفلت ہے۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ لگی ہوئی ہے کہ کسی سے بھی ہم کوئی چیز سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو ہم کو یقین ہے کہ اللہ جل شانہ جب چاہیں گے تبھی یہ ہوگا، لیکن بندے کو ایک وسیلہ اور ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کا مالک بنایا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے ہمارا کام کر دے گا۔ تو وہاں شرک کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا کے اسباب ہیں، بلا ان اسباب کے یہ دنیا نہیں چلے گی۔ اللہ جل شانہ نے یہ اسباب بنائے ہیں کہ ایک دوسرے سے چلے۔ پیدا اللہ جل شانہ سب کا خالق ہے، لیکن بلا ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں کیا؟ مرغی انڈا دیتی ہے، مرغی کا انڈا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت سب سے پہلے ضروری ہے، لیکن جس سے مانگتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دے رکھی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں ما فوق الفطرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ فطری طور پر وہ کام نہ ہونے والا ہو اور آپ اس سے طلب کریں کہ وہ کر دے گا۔ وہی انسان جس سے آپ نے پانی مانگا اس نے آپ کو پانی پلا دیا، لیکن وہی مرنے کے بعد وہ اسباب اس کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے، سن بھی نہیں سکتا ہے، تو دے گا کہاں سے؟ تو اس وقت یہ رکھنا کہ یہ ہماری اس ضرورت کو پوری کرے گا، یہ بالکل اسباب سے کٹی ہوئی چیز ہے، اسباب سے وہ کٹا ہوا ہے، اور ایسی صورت میں آپ اس سے مانگتے ہیں۔ جنات کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ جنات کی دعائی دیتے ہیں۔ عرب کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہتے تھے کہ میں اعوذ برب ھذا الوادی، اس وادی کا جو جنات بابا ہے جو اس وادی میں رہتے ہیں، ان کی چلتی ہے، میں آج رات کو پڑاؤ ڈالوں گا یا اپنا بال بچوں یہاں لے کر کے آیا ہوں تو میں ان کی پناہ میں آج رہوں گا، تو اس کو سیدھے شرک کہا گیا کہ، اور سورہ جن نازل ہوئی، اس میں بہت وہ ہوا۔ تو اس طریقے سے جو جس کو انسان نہیں دے سکتا، یا ما فوق الفطرت ہے، یا وہ مر گیا ہے، یا ایسی جگہ ہے جہاں سن نہیں سکتا ہے، آپ یہاں سے اس کی دہائی دیں، تو یہ صرف اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر سے، عبداللہ ابن اریقط سے، اپنی زندگی میں سب سے کٹھن وقت میں آپ نے اس سے مدد مانگی کہ وہ آپ کو راستہ دکھائے، مدینہ تک پہنچائے، ہے کہ نہیں؟ اس وقت کوئی نہیں تھا کہ جو راستہ بتا دے اور سہارا بن سکے، تو کہاں مدد لیا آپ نے؟ ایک اس سے لیا، اور کل عرب کے لوگوں نے مل کر کے، قریش کے لوگوں نے آپ کو نکالنے اور آپ کی جان اس رات لینے کی کیوں ٹھانی تھی؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مت مانگو، آپ خود غیر اللہ سے مانگ کر کے کہ بھائی تم ہمارے رہنما بنو گے۔ دیکھ رہے ہیں فرق؟ دیکھیے،
تو وہ غیر اللہ سے مانگتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کو اولاد دیتے ہیں، ہمارے فلاں بزرگ دیتے ہیں جو مر گئے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑوں اور بزرگوں میں سے بھی جن سے آپ دعا کرنے کے کہتے ہیں، جب تک زندہ ہے کر سکتے ہیں، سے مدد مانگیے، آپ سے ضرورت ہے تو اللہ نے قلم ان کے پاس دیا ہے تو قلم وہی دیں گے، ان سے ہی لے کر کے آپ کام کریں گے۔ ایک دوسرے کی مدد، ڈاکٹر ہے جو علاج کرتا ہے تو علاج معالجے ایک سبب ہے اچھا ہونے کا، تو ظاہر بات ہے آپ اس سے کہیں گے، اور اللہ جل شانہ اس میں شفا ڈالتے ہیں۔ تو غیر اللہ کو پکارنا اپنی مصیبتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، وہ ہر طریقے سے، حقیقت یہ ہے کہ جو اسباب ہیں کے قبیل سے ہیں وہ انسانی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی بنیادوں پر پیدا فرمایا، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو کام آئے، اور دوسرے جو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی جگہ پر جیسے اولاد مانگنا، کوئی بھی چیز استعانہ بالغیر، یعنی جن کو طاقت نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، اس وقت آواز لگانا، یہ سراسر شرک ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ نے شروع میں ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین یہ صرف اس لیے پڑھا ہے، تو الحمدللہ کی سب تعریف اسی لیے کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی پیدا کوئی دنیا میں کر نہیں سکتا، اور اس کو نہ پروان چڑھا سکتا ہے، تو سب کچھ وہی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک دوسرے کی محبت کرنا، ایک دوسرے کی رشتہ داری نبھانا، وہ سب ساری انسانی سوسائٹی اور سارا معاشرہ اسی پر چلتا ہے۔ تو اس میں بہت کسی طرح کے کنفیوز نہیں ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، جہاں اسباب موجود ہو، ذریعہ موجود ہو، اس ذریعے کو، اس سبب کو استعمال کیا جائے گا، اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں صرف اللہ جل شانہ کو ہی پکاریں گے، اور غیر اللہ کو جو اس کا مالک نہیں ہے اس سے کسی بھی طریقے سے پکارنا شرک ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔